بلند نعرہ صلوات۔ وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم، وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم، پیغمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم، پیغمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم۔ زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، کہ فاطمہ کی دعا ہے حسین کا ماتم، کہ فاطمہ کی دعا ہے حسین کا ماتم۔ یزید سے بڑی اور کیا تیری شکست، یزید سے بڑی اور کیا تیری شکست، کہ تیرے گھر میں بپا ہے حسین کا ماتم، کہ تیرے گھر میں بپا ہے حسین کا ماتم۔ خدا رسول فرشتے امام سب ہیں یہاں، خدا رسول فرشتے امام سب ہیں یہاں، جہاں کہیں بھی بپا ہے حسین کا ماتم، جہاں کہیں بھی بپا ہے حسین کا ماتم۔ اے بنت فاطمہ زہرا تیری عطا کے طفیل، اے بنت فاطمہ زہرا تیری عطا کے طفیل، ہمیں نصیب ہوا ہے حسین کا ماتم، ہمیں نصیب ہوا ہے حسین کا ماتم۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ لب عباس سے جری چوم نہ پایا پانی، لب عباس سے جری چوم نہ پایا پانی، تشنہ لب کون رہا تشنہ لب آیا پانی، تشنہ لب کون رہا تشنہ لب آیا پانی، اب پھرتا ہے نشیمن میں چھپائے چہرہ، اب پھرتا ہے نشیمن میں چھپائے چہرہ، ایسا عباس نے پانی کا اتارا پانی، ایسا عباس نے پانی کا اتارا پانی، بن گئے سینہ دریا
ہزاروں ناسور بن گئے سینہ دریا میں ہزاروں ناسور ایک چلو میں جو عباس نے پھینکا پانی ایک چلو میں جو عباس نے پھینکا پانی لب عباس جری چوم نہ پایا پانی بآواز بلند صلوات ایک نعرہ صلوات امام حسین کی اور اصحاب کی شہادت کے بعد جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے رہنمائی فرمائی اور یزیدیت کی دھجیاں اڑائی اور یزیدیت کو نیست و نابود کرنے میں ہماری زینب صلوات اللہ تو انہی کے حوالے سے عالم نسواں کی ہیں سردار باد فاطمہ عالم نسواں کی ہیں سردار باد فاطمہ بضعت من آک دختر مفخر خیر الورا زینب علی ہمم حیدر حشم شبر شیم نادش رب العلا ہمشیر شاہ کربلا قبلہ یہ بتاؤ ہو چکی جب ماہ پاروں کی ہنسی قربانیاں ہو چکی جب ماہ پاروں کی ہنسی قربانیاں پڑ چکی جب بیویوں کے بازوؤں میں ریسماں عزم آہن سے اٹھی پھر زینب حیدر حشم عزم آہن سے اٹھی پھر زینب حیدر حشم شام کی اموی حکومت کی اڑا دی دھجیاں شام کی اموی حکومت کی اڑا دی دھجیاں جناب زینب کے حوالے سے چند اشعار ہیں سلام کے پھر ہوئے حیدری انداز کے چرچے زینب پھر ہوئے حیدری انداز کے چرچے زینب کوفہ و شام میں سن کر تیرے خطبے زینب کوفہ و شام میں سن کر تیرے خطبے زینب ڈالے بیٹھے تھے جو اسلام کے چہروں پہ نقاب ڈالے بیٹھے تھے جو اسلام کے چہروں پہ نقاب تو نے دکھلا دیا دنیا کو وہ چہرے زینب تو نے دکھلا دیا چہرے کو وہ چہرے زینب فتح مقصد کی سنی خطبوں میں جب لوگوں نے فتح مقصد کی سنی خطبوں میں جب زینب نے مٹ گئے ذہنوں میں ابھرے ہوئے نقشے زینب مٹ گئے ذہنوں میں ابھرے ہوئے نقشے زینب چھن گئی سر سے ردا چھن گئی سر سے ردا پھر بھی تیرے پردے کو چھن گئی سر سے ردا پھر بھی تیرے پردے کو سر پہ تھے آئے تطہیر کے سائے زینب سر پہ تھے آئے تطہیر کے سائے زینب نہج ابلاغ کو پڑھنے کے لیے حشر تلک نہج ابلاغ کو پڑھنے کے لیے حشر تلک روشنی دیتے رہیں گے تیرے خطبے زینب روشنی دیتے رہیں گے تیرے خطبے زینب صنف نسواں کو مصیبت میں بسط عز و وقار صنف نسواں کو مصیبت میں بسط عز و وقار تو نے سکھلا دیے جینے کے سلیقے زینب تو نے سکھلا دیے جینے کے سلیقے زینب مقصد شاہ شہیداں تیری شرکت سے مقصد شاہ شہیداں میں تیری شرکت سے مقصد شاہ شہیداں میں تیری شرکت سے محترم اور ہوئے ہیں تیرے رتبے زینب محترم اور ہوئے ہیں تیرے رتبے زینب اف یہ جرأت کی امامت کی حفاظت کے لیے اف یہ جرأت کی امامت کی حفاظت کے لیے روک پائے نہ تجھے آگ کے شعلے زینب پہنچی جب اجڑ ہوئے گھر میں مدینے آ کر یاد تب آئے ہیں تجھ کو تیرے بچے زینب پھر ہوئی حیدر انداز کے چرچے زینب کوفہ و شام میں سن کر تیرے خطبے زینب ایک نعرہ صلوات
عاشور کو مقتل میں ایمان نظر آیا، اسلام تو بہر صورت حیران نظر آیا، اصغر کو چلے لے کے جب رن کی طرف مولا، قرآن کی گودی میں قرآن نظر آیا۔ بعد شہادت حسین تاراج کر دیا ہے باغ شہ زمن کو، تاراج کر دیا ہے باغ شہ زمن کو، باغ خزاں نے لوٹا ہے پھولے پھلے چمن کو، تاراج کر دیا ہے باغ شہ زمن کو، باغ خزاں نے لوٹا ہے پھولے پھلے چمن کو، جبریل جس کے خاطر ہیں جنت سے جوڑے لائے، جبریل جس کے خاطر ہیں جنت سے جوڑے لائے، اس لاڈلے کی میت محتاج ہے کفن کو۔ بازار شام اور کوفہ میں خطبے سنا رہی تھی، بازار شام اور کوفہ میں خطبے سنا رہی تھی، ظالم دکھا رہا تھا بھائی کا سر بہن کو۔ سالار بن جب کارواں نے کربلا اور خاک سر پر ڈالتا، وہ دشتے ویراں کو چلا راہ میں ان بے کسوں سے تھا جو کوئی پوچھتا، کس کے تم ناموس ہو اور کس کے ہو صاحب ازا، کالے کپڑے وہ دکھا کر کہتے تھے باشک آ اس حسینی قافلے کا مر گیا ہے بادشاہ کارواں سالار بن۔ باپ کی یاد میں
صغرا کو نہ نیند آتی ہے اور شب تمام اس کو تڑپنے میں گزر جاتی ہے، چپ کے کبھی روتے کبھی چلاتی ہے اور کروٹیں خاک پہ لے لے کہ یہ فرماتی ہے چین صغرا کو نہیں آتی ہے، آؤ بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلاؤ، بابا باپ کی یاد میں سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی، مقدر نے عجب آفات کی پہلی رات دکھلائی، زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی، پھوپھی کے پاس رہتی تھی، نما کے پاس سوتی تھی، برہنہ سر کھلے زندان کے دروازے پہ روتی تھی، ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا میں بیکاس قید میں بیٹھے ہوں، ایک پیغام ہے میرا، اگر بابا ملیں تجھ کو تو کہیو یہ قسم کھا کر سکینہ پر مصیبت ہے، خبر لو اے شہر والا
وہ جو تم سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑایا ہوں تو کہیو میں در زندہ بے روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو کے۔ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، ارباب ولا، عزاداران مظلوم کربلا، آج مولا حسین کے سوم کی مجلس ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ اذان سے پہلے مجلس کوشش یہ ہے کہ اپنے ٹائم پر ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ایک اور مجلس ہے، وہاں پر بھی بعض لوگوں کو شرکت کرنا ہے، زہرا کالونی میں، پروفیسر کالونی میں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی مانوس آیت ہے، جس کو آیہ تطہیر کہا جاتا ہے۔ سب اس سے انسیت رکھتے ہیں، اور کم سے کم شب جمعہ تو اس کی ضرور تلاوت ہوتی ہے حدیث قصہ کے ذیل میں، چونکہ آیت اسی کے ذیل میں نازل ہوئی ہے، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور خود حدیث قصہ کا بڑا ثواب ہے، بے انتہا فضیلت ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان مریض ہے تو اس کے پاس اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی برکت سے اسے شفا مل جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جلدی اپنی بات اور اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ مقدمے کے طور پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو نظام ہوتے ہیں، اور دنیا میں کسی نظام کو چلانے کے لیے جو اس کے حکمراں ہوتے ہیں، اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہے جن کا اپائنٹمنٹ کیا جاتا ہے، جن کو انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو جب گورنمنٹ کی طرف سے نوکری اس کو دی جاتی ہے تو اس میں دو شرطیں لگائی جاتی ہیں، ایک تعلیمی لیاقت اور دوسرا کردار کا اور کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ۔ یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ دنیاوی نظام میں کوئی بھی آپ کسی بھی محکمے میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی وبھاگ میں اگر کوئی نوکری نکلتی ہے تو اس میں سب سے پہلے شرط یہ ہوتی ہے کہ آیا اس میں تعلیمی لیاقت اتنا پڑھا ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، یہ بنیادی شرائط میں سے ہے، یہ پہلی چیز ہوتی ہے۔ بغیر اس کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی نظام ہے اس میں جو کام کرنے والے ہیں، جو چلانے والے ہیں، ان کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جاہل آدمی ہے تو وہ دفتر کے کام کو نہیں سنبھال پائے گا۔ کسی بھی محکمے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں
بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ تعلیمی لیاقت ہونا چاہیے۔ اگر کتنا پڑھا ہے، ہائی اسکول، انٹر، گریجویشن، جو بھی ہے، جس لحاظ سے ہر محکمے میں شرط ہے۔ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے کہ جس میں تعلیم کے بارے میں نہ ہو، ہر جگہ پہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ اس میں اتنی ضرورت ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ دنیاوی نظام چلانے کے لیے جو حکمراں ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کا تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، اس کا کردار کیسا ہے۔ یہ غلط آدمی تو نہیں ہے کہ یہ اگر آئے گا تو پورے محکمے کو چوپٹ کر دے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ بھی کرے، لیکن پہلے شروع میں ضروری ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا قانون ہے، یہ اس کے بنیادی قوانین میں سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، تو جو الہی نظام چلے گا اس کے لیے بھی اللہ نے دو شرطیں لگائی ہے۔ ایک علم کی شرط ہے اور ایک کردار کی شرط ہے۔ علم کے لیے اعلان ہو رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو صاحبان ذکر سے سوال کرو۔ یہ علم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اور کردار کی ضمانت اس طرح لے رہا ہے کہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات۔ تو دو چیزیں ضروری ہیں عزیزان گرامی۔ قرآن مجید جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ اہل بیت کے کردار کی ضمانت لے رہا ہے۔ قرآن کریم میں 3 طرح کی طہارتوں کا اعلان ہوا ہے، ایک اپنی طہارت کا، ایک رسول کی طہارت کا، اور ایک اہل بیت کی طہارت۔ ایک اپنی طہارت کا، اپنی طہارت کا کہاں اعلان ہو رہا ہے؟ سورہ واقعہ میں ہم سب تلاوت کرتے ہیں۔ مستحب ہے کہ انسان نماز عشاء کے بعد، مغرب و عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد مستحب ہے کہ انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ اور روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان مستقل سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کبھی روزی کے بارے میں شکوہ نہیں کر سکتا، اس کی کبھی بھی جیب خالی نہیں ہوگی۔ یہ روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان پابندی کے ساتھ نماز مغربین کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو اس سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے جب تک انسان طیب و طاہر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طہارت کے لیے ظاہری طور پر بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بغیر اگر کوئی انسان نجاست کی حالت میں بغیر وضو کے قرآن کے حروف کو چھوتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ حکم شریعت ہے کہ قرآن کے حروف کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے۔ یہ تو ظاہری طور پر ہے کہ ظاہری طور پر اپنے بدن کو، اپنے جسم کو قرآن کے حروف اور الفاظ سے آپ ٹچ نہیں کر سکتے، یہ ظاہری طہارت ہے۔ اور اسی طرح سے معصوم نے بتایا ہے باطنی طہارت، کہ قرآن کے ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور قرآن کے مفاہیم کو حاصل کرنے کے لیے روح اور قلب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب تک روح طیب و طاہر نہیں ہوگی قرآن کے مفاہیم ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ معصوم نے فرمایا ہے اور حدیث بھی ہے العلم نور یخذف اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے انیڑ دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کتاب رٹنے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، دل کی نورانیت سے علم کے پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے دماغ کے دریچے کھلتے ہیں اور ایک بات سے 10 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔
اس کا آپ اندازہ بھی لگائیے کہ جو بزرگ مراجع کرام ہوتے ہیں ان کے یہاں دیکھیے کہ ان کی روح اتنی پاک ہوتی ہے کہ ایک ایک آیت کے 10 مفاہیم اور اس کے نکات نکالتے ہیں۔ وہ کس بنا پر ہے؟ وہ روح کی طہارت ہے، قلب کی طہارت ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے نور کی بارش ہوتی ہے اور ان مفاہیم کو در کرتے ہیں۔ یہ اس طہارت قلب کی بنیاد پر ہے جو انسان قرآن کے مفاہیم کو حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، قرآن کو مس نہیں کرتے، نہ ظاہری لحاظ سے اور نہ ہی مفاہیم کے لحاظ سے۔ اس کے بعد پیغمبر کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، طٰہٰ، اے پیغمبر آپ طیب و طاہر ہیں۔ تو قرآن میں اپنی طہارت کا اعلان ہوا، رسول کی طہارت کا اعلان ہوا لفظ طٰہٰ کے ذریعے سے، اور پھر اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے قرآن طیب و طاہر ہے اس کا نجس کرنا حرام ہے، اسی طرح سے روایات میں ہے کہ محمد و آل محمد کے اسماء مبارکہ کو بغیر طہارت کے ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو جو احترام قرآن کے حروف کا ہے وہی اہل بیت کا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں گراں قدر چیزیں ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو جو قرآن کی عظمت ہے وہی اطرت کی عظمت ہے۔ جس طرح سے قرآن کی توہین اور اس کو نجس کرنا حرام ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی اسماء مبارکہ کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو اعلان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس آیت سے پہلے اہل بیت معاذ اللہ نجاست کی حالت میں تھے، بعد میں قرآن کی طہارت کے بعد اعلان کے بعد ہوا؟ نہیں عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ نے جس وقت کائنات کو خلق کیا اور اہل بیت کے نور کو خلق کیا اسی دن سے طیب و طاہر، یہ بعد میں ان کی طہارت کو بتایا جا رہا ہے۔ طاہر تو وہ شروع سے تھے جب سے کائنات پیدا ہوئی۔ اس کی مثال آپ دیکھیں دنیا میں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم رکوع کے عالم میں، سجدے کے عالم میں اللہ کی تعظیم اور اس کی کبریائی اور اس کی بلندی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہم اگر اعلان نہ کریں تو کیا اللہ کبریا نہیں ہے؟ کیا اللہ بلند نہیں ہے؟ اللہ بلند پہلے سے تھا، یہ ہم ہیں کہ ہم کہہ کے ہم اپنی عزت کو اور اپنے مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جس دن سے کائنات خلق ہوئی اس سے بہت پہلے سے نور محمد کو اللہ نے خلق کیا اور وہ سب کے سب طیب و طاہر۔ اب یہاں پر اہل بیت کی طہارت کے بارے میں آپ دیکھیں کہ 2 طرح کی طہارتیں ہیں اور 2 طرح کی نجاستیں ہیں۔ 2 طرح کی طہارتیں ہیں اور 2 طرح کی نجاستیں ہیں۔ ایک طہارت عارضی ہوتی ہے اور ایک طہارت حقیقی ہوتی ہے، اور ایک نجاست عارضی ہوتی ہے اور نجاست حقیقی ہوتی ہے۔ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر یہ نجس ہوا اور بعد میں یہ پاک ہو گیا۔ حقیقی یہ ہے کہ یہ پاک ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ نجس رہے گی۔ مثال کے طور پر ہمارا رومال نجس ہوا، ہمارا لباس نجس ہوا، ہمارا بدن نجس ہوا، ہم نے پانی کے ذریعے ڈالا اور یہ پاک ہو گیا۔ تو نجس تھا وقتی طور پر، پاک ہوا وقتی طور پر۔ نجاست بھی عارضی ہے اور طہارت بھی عارضی ہے۔ ہم پہلے نہیں تھے، نماز کے لیے ہم نے وضو کیا، پہلے نجس حالت میں تھے، وضو کیا، طاہر ہو گئے، لیکن یہ طہارت وقتی طور پر ہے، بعد میں یہ طہارت ختم ہو جائے گی۔
تو پتہ چلا طہارت بھی وقتی ہے اور نجاست بھی وقتی ہے۔ دوسری طہارت وہ ہے، دوسری نجاست وہ ہے جو حقیقی ہے، دائمی ہے، وقتی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر کوئی انسان مشرک ہے تو آپ اس کو لاکھ پانی سے دھو دیجئے، بہترین برانڈڈ صابن سے دھو دیجئے، آب زمزم سے دھو دیجئے، پاک ہونے والا نہیں ہے، چونکہ اس کی نجاست جو ہے وہ حقیقی نجاست ہے۔ اب یہ کیسے پاک ہوگی؟ تو معصوم نے کہا ہے کہ اگر کوئی رسول کا کلمہ پڑھا، دل میں کلمہ آیا، اب حکم شریعت ہے کہ یہ پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب رسول کے کلمے کا یہ اثر ہے کہ اگر دل میں سچے معنوں میں آ جائے تو انسان کا پورا وجود پاک ہو جاتا ہے، تو جو رسول کے بدن کا ٹکڑا ہے، جن کے بارے میں کہا لحم کا لحمی و دم کا دمی، اے اہل بیت آپ کا گوشت ہمارا گوشت ہے، آپ کا خون ہمارا خون ہے، تو ان کی طہارت کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہے اہل بیت کی طہارت۔ اور آپ دیکھیں کہ انما یرید اللہ، بس اور بس کلمہ حصر عربی گرامر کے لحاظ سے، کہ اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ کو پاک رکھے۔ دو طرح کا ترجمہ ہے، بعض ہمارے برادران کہتے ہیں کرے، کرنے اور رکھنے میں بڑا فرق ہے، کرنے اور رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نجس تھا اور اب ہم اسے پاک کر رہے ہیں، لیکن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے طاہر تھا اور اللہ ضمانت لے رہا ہے کہ نجاست ان کے قریب نہ آنے پائے۔ عزیزان گرامی، ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ کو ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی پلیدگی سے پاک رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پاک کرنا، اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ پاک کرنا اور پاک رکھنے میں بڑا فرق ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہاں پر بھی کیا ہے؟ دو طرح کا ترجمہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم کر، اور دوسرا یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہم کو گامزن رکھ۔ تو کرنا اور رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ جہاں پر کرنے کی بات ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں تھے، سیدھے راستے پر نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ نماز کے اندر ہم آ کر اپنی گمراہی کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم گمراہ تھے اور ہمیں تو سیدھے راستے پر لا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر دعا کی جاتی ہے وہاں پر آمین کہی جاتی ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر میں مجلس پڑھنے آیا، آپ نے کہا کہ مولانا میرے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ میں نے چہاردہ معصومین کے وسیلے سے دعا کی کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں صاحب اولاد کر دے، اور آپ نے کہا آمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کوئی چیز نہ ہو اور دعا کی جائے تو وہاں پر آمین کہی جاتی ہے، لیکن جہاں پر نعمت ملی ہو تو وہاں پہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ سورہ الحمد کے آخر میں آمین کہتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔
اگر آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی سیدھے راستے پر آئے نہیں ہیں، آنے کی دعا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو الحمدللہ کہتے ہیں وہ راستے پر گامزن ہیں، راستے پر ہیں اور گامزن اور باقی رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہیں۔ تو یہاں پر جو یطہرکم تطہیرا کہا گیا ہے، یہاں پر اللہ اہل بیت کی طہارت کے ضمانت لے رہا ہے کہ ہر طرح کے رزق سے آپ کو پاک رکھے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ خط لکھتے ہیں، خط میں کیا لکھتے ہیں؟ خط میں لکھتے ہیں بچے کو سلمکم اللہ۔ جب سلام لکھتے ہیں بچے کو تو اس کے آخر میں بیٹا سلمکم اللہ۔ سلمکم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ دو ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سلامت رکھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مریض تھے، ہم دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو شفا مل جائے۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی کسی کے پاس لکھ دیا اور کوئی مریض نہ ہو تو ناراض ہو جائے گا کہ میرے مرض کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ لوگ جو مریض نہیں ہیں وہ فوراً ناراض ہو جائیں گے کہ یہ صاحب کیا لکھے کہ ہمارے مرض کے شفا ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ سلمکم اللہ، اللہ آپ کو شفا دے، سلامت رکھے، سلامت کرے۔ یعنی ہم مریض تھے، بیمار تھے اور ہمارے سالم ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو شفا یاب ہیں، صحیح و سالم ہیں، وہ فوراً ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے یہاں صحیح ترجمہ یہ ہے سلمکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو ابھی تک سالم تھے، آئندہ سالم رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ ترجمہ کرنا کہ پاک کرے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پاک رکھے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے رزق سے پاک رکھے۔ اب آپ دیکھیے ارادہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ہمارا ارادہ، ہمارے بیٹے کا ارادہ، ہمارے استاد کا ارادہ، ایک عالم دین کا ارادہ، جیسے جیسے ارادہ بڑھتا جائے گا، شخصیتیں بڑھتی جائیں گی، ارادے کا اثر بڑھتا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرا یہ رومال نجس ہو گیا، اب یہ رومال میں نے کسی صاحب کو دیا پاک کرنے کے لیے، اپنے بچے کو دیا، تو وہ جو پاک کرے گا اس کی طہارت کا اعتبار اور ہوگا۔ یہی رومال ہم نے ایک دیندار شخص کو، بزرگ شخص کو دیا، اس نے پاک کیا تو اس کا اعتبار بڑھ جائے گا۔ یہی رومال نجس تھا، کسی عالم دین کو دیا اور کہا آپ پاک کر دیجئے، اب اس کا اعتبار بڑھ جائے گا۔ یہی رومال ہے، نجاست ایک ہے، شخصیتوں کے بدلنے سے اعتبارات بدلتے رہتے ہیں۔ یہی رومال ہے، جب کسی آیت اللہ کو دیا اور اس نے پاک کیا تو اس کا اعتبار اور بڑھ گیا۔ یہی رومال ہے، کسی مرجع وقت کو گیا، آیت اللہ سیستانی کے ہاتھ میں گیا، انہوں نے پاک کیا، اس کا اعتبار بڑھ گیا۔ اسی رومال کو کوئی نبی پاک کرے، اعتبار بڑھ جائے گا، کوئی رسول پاک کرے، اعتبار بڑھ جائے گا، اولو العزم پیغمبر پاک کرے، اعتبار بڑھ جائے۔ اگر کوئی رومال کو اللہ پاک کرے تو اس کا اعتبار سب سے زیادہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ تو اللہ ارادہ کر رہا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، اور ارادہ جو ہے وہ صیغہ مضارع ہے جو حال اور فیوچر، پرزنٹ اور فیوچر دونوں کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ مضارع جو ہے وہ حال کے اوپر، یعنی آپ پاک ہیں اور قیامت تک پاک رکھیں گے، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آپ کو ہر طرح کی نجاست سے، چاہے وہ ظاہری ہو اور چاہے باطنی ہو۔ ظاہری نجاست اس سے بھی اللہ آپ کو پاک رکھا ہے، اور باطنی نجاست جیسے حسد ہے،
جو باطنی قلبی بیماریاں ہیں، جلن ہے، حسد ہے، یہ جو ہمارے دل کی بیماریاں ہیں، یہ ان بیماریوں سے بھی اللہ، یہ سب نجاستیں ہیں، گندگیاں ہیں۔ تو ظاہری جس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے خون ہے، پیشاب وغیرہ ہے، اللہ ظاہری نجاست سے بھی اہل بیت کو پاک رکھے ہے، اور قلبی اور روحانی جو بیماریاں ہیں اس سے بھی اہل بیت کو پاک رکھے ہے، اس نے ضمانت لیا ہے۔ تو اب عزیزانی گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے لیے ضمانت لی ہے کہ ان سے نجاست قریب نہیں آ سکتی، نہ ظاہری اور نہ ہی باطنی، اللہ نے ضمانت لی ہے، اور ہم اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھا ہے۔ تو ہم کب اہل بیت سے قریب ہوں گے؟ جب اپنے کو ظاہری لحاظ سے بھی پاک کریں گے اور باطنی لحاظ سے بھی۔ جتنا ہم اپنے کو ظاہری لحاظ سے اور باطنی لحاظ سے پاک کرتے جائیں گے، اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا اب کہنا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں حسد ہے، جلن ہے، قدورت ہے، تو یاد رکھیے ہم دعوے تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم اہل بیت کی محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ نجاست ظاہری سے اور نجاست باطنی سے اہل بیت کو دور رکھے گا۔ ہم اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کو طیب و طاہر کرنا پڑے گا، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے۔ انما یرید اللہ، اہل بیت کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے نجاست سے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو آیت ہے یہ آیت تطہیر ہے جو قصہ کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر شہزادی کے گھر میں آئے ہیں تو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ ایتینی بکسائل یمانی انی اجدو فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ ضعف کون سا تھا؟ آیا یہ ضعف ظاہری تھا یا ضعف باطنی تھا؟ چونکہ نور کے سارے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور پیغمبر چاہ رہے تھے کہ سارے نور کے ٹکڑے جمع ہو جائیں تاکہ پیغمبر کو قوت مل جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پنجتن پاک سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ظاہری ضعف نہیں تھا بلکہ رسالت کے ٹکڑے الگ الگ تھے۔ جب پیغمبر نے چادر کے اندر آ گئے تو وہ ضعف ختم ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ چادر جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا ایتینی بکسائل یمانی، کسائے یمانی لے آؤ، جب تک اہل بیت چادر کے نیچے نہیں آئے تھے وہ چادر یمنی تھی، لیکن جب اہل بیت آ گئے تو اب چادر یمنی کوئی نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے یہ کون سی چادر ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ چادر یمنی ہے بلکہ سب کہتے ہیں چادر تطہیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ چونکہ اس چادر کی نسبت اہل بیت سے ہو گئی۔ پہلے جب تک اہل بیت سے نسبت نہیں تھی چادر یمنی تھی، لیکن جب اہل بیت آ گئے تو کوئی نہیں کہتا کسی کے زمانے پر کسی کے زبان پہ ہو کہ چادر یمنی ہے، سب کہتے ہیں چادر تطہیر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ہے چادر کی کہ جب اہل بیت سے تمسک ہو جاتا ہے، نسبت ہو جاتی ہے
اور آیت نازل ہو جاتی ہے تو پھر اب یمنی نہیں رہتی، عادت تطہیر ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت قریب ہے، 12 بجنے والا ہے۔ تو یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے ضمانت لی، اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو روایت کہتی ہے کہ 6 مہینہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کے در دولت پر جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ 6 مہینے تک نماز صبح کے بعد، یا بعض میں ہے کہ تینوں نمازوں کے بعد، لیکن نماز صبح کے لیے متواتر روایات ہے کہ جب وہ جاتے تھے مسجد میں تو پلٹ کر آتے تھے اور سلام کرتے تھے کہ اے اہل بیت نبوت، آپ کے اوپر سلام۔ یہ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، 6 مہینے تک جا کر بتانا، اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ جب پیغمبر کہیں جاتے تھے تو شہزادی کے گھر پہلے جاتے تھے، اور جب پلٹ کر آتے تھے سفر سے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے دروازے پہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں، یہ شہزادی ہیں، یہ میری بیٹی ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کا احترام واجب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ ہاں، آج محرم کی 7 کی مجلس ہے اور ہم حسین کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا آج اس حسین کا 7 منانے کے لیے بیٹھے ہیں جس نے اپنا پورا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ زہرا کا پورا گھر اجڑ گیا، حسین نے ایسی قربانی پیش کی اتنی عظیم کہ تاریخ نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد ملے گی۔ حسین نے اپنے خون کے ذریعے سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے بتایا کہ دیکھو، ہم نے جو قربانی پیش کی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عزیزو، آج اسی سیدہ کے لال کا 7 منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جس کا 7 میدان کربلا میں نہیں منایا گیا۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، وہ حسین جس کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی، آج اس حسین کا 7 منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں جس کا فاتحہ کربلا میں نہیں پڑھا گیا، جس کی لاش 3 دن تک بے و کفن۔ آج ہمیں سیدہ کو پرسہ دینا ہے، کس کس کا پرسہ دیں؟ بی بی کو ہم سب شہزادی کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی، آپ کو کس کس کا پرسہ دیا جائے؟ کڑی الجوان علی اکبر کا پرسہ دیا جائے، جس کے کلیجے پر برچھی لگی اور امام مظلوم نے اپنے لال کے کلیجے سے برچھی نکالی۔ بی بی قاسم کا پرسہ دیا جائے، جس کے لاش کو زندگی میں پامال کیا گیا۔ بی بی ششماہ علی اصغر کا پرسہ دیا جائے، جس کو 6 مہینے کی سن میں تیر شوبہ سے شہید کیا گیا۔ بی بی اس 32 سال کے جوان کا پرسہ دیا جائے، جس نے نصرت امام میں اپنے دونوں بازو کو کٹا کر نہر فرات کے کنارے سو گیا۔ اے بی بی، کس کا پرسہ دیں؟ یا آپ کے لال حسین مظلوم کا پرسہ دے، جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ حسین کے جسم اطہر پر اتنے زخم لگے تھے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر زخم نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس حسین کا پرسہ دے کہ جس کو ذبح کیا گیا پسے گردن سے، اور اس وقت جب ذبح کیا جا رہا تھا تو حسین پانی مانگ رہا تھا اور اسے 2 بوند پانی نہیں دیا گیا۔ اللہ اللہ، اے بی بی، ہم آپ کو کس کا
پرسا دے۔ ہاں عزیزو، حسین اور حسین کے گھر والوں کو ظالموں نے صرف قتل نہیں کیا، بلکہ روایت میں ہے کہ بعد قتل حسین عزیزان گرامی حسین کے اصحاب اور حسین کے اہل گھرم کے اسباب کو لوٹ لیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ناموس پیغمبر کو اسیر کر کے کوفے کے بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، روایت کہتی ہے جب بیویوں کو اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا، یہ ظالم کتنے بدبخت تھے، خدا ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو کہ روایت کہتی ہے ظلم کی انتہا قائم کر دی۔ ان لعینوں نے اہل حرم کو مقتل سے گزارا جہاں پر ساری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ جب اہل حرم کو بے مقنا و چادر مقتل سے گزارا گیا اور شہزادی زینب نے اپنے ماں جائے کے لاشے کو دیکھا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تو روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے اپنے کو اونٹ کی پیٹھ سے نیچے گرا لیا اور بین کر رہی تھی۔ ہاں اللہ اکبر، ایک مرتبہ شہزادی کی نظر سید سجاد پر پڑی، کیا دیکھا؟ بیٹے کی عجب حالت ہے، عجب حالت ہے، ارے یہاں تک کہ روح قفص عنصری تک پہنچ گئی ہے، عجیب کیفیت ہے۔ زینب نے اپنے کو سنبھالا، سید سجاد کے قریب گئی، بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، ابھی بابا نے یہ ہم کو خواب میں بتایا ہے کہ تمہارا لال سید سجاد 3 دن کے بعد آ کر یہاں پر اس کو ان لاشوں کو دفن کرے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، اہل کرم کا اہل حرم کا قافلہ مقتل سے گزر جاتا ہے۔ بنی اسد کی عورتیں کہتی ہیں کہ جب رات کی تاریکی آئی تو ہم نے اپنے چھتوں سے دیکھا کہ مقتل کے اندر لاشیں پڑی ہوئی ہے اور ایک نشیب میں ایک ایسی لاش ہے کہ جس کے گردن پر سر نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے سواریاں نور کی اترتی ہے اس لاشے کے پاس، اور ایک ایک بی بی فریاد کر رہی ہے۔ بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ اس یہ کیفیت ہے عزیزان گرامی، لیکن بنی اسد کے مرد ابن ذات کے خوف کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نکل نہیں رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر یہی کیفیت، جب رات کا وقت آیا تو پھر وہ نقل کرتی ہے کہ ہم نے اپنی چھتوں سے دیکھا کہ پھر نور کی سواریاں نازل ہو رہی ہیں، اور ایک شیر ہے جو جنگل کی طرف سے آتا ہے اور حسین کے لاشے کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ان کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی، اے ہمارے قبیلے کے مرد، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ رسول کا نواسہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور تم گھر کے اندر بیٹھے ہو، اگر آج نہیں گئے تو ہم جاتے ہیں، تم ہماری چادر کو پہن کے بیٹھ جاؤ، ہم جاتے ہیں مقتل میں۔ غیرت کو جوش دلایا تو ایک مرتبہ بنی اسد کے مرد تیار ہوتے ہیں، وعدہ کیا، اور اس کے بعد جب دن ہوا، تیسرا دن آتا ہے تو بنی اسد کے مرد جاتے ہیں، بیلچہ لے کر مقتل میں گئے، دیکھا لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم جو قافلے کا سردار ہے پہلے اس کی لاش کو دفن کرے، لیکن کون؟ حسین مظلوم کی لاش پہچانی نہیں جاتی ہے، سر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے شناخت کرے، جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ابھی اسی پس و پیش میں ہے کہ کون سی لاش ہے سردار قبیلہ کی، سردار قافلہ کی، کہ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ صحرا کی طرف سے ایک سواری نظر آئی۔ بنی اسد کے مردوں نے دیکھا کہ ایک سواری ہے، دھول اڑ رہی ہے، دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، جھاڑیوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک سواری قریب آئی، کیا دیکھا؟ ایک نوجوان ہے جو نحیف و لاغر ہے۔ ارے کون؟ امام سجاد۔ جب دیکھا کہ امام سجاد آئے ہیں تو ایک مرتبہ بنی اسد کے مرد قریب آتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے
معاف کیجئے ہمیں لاشیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مولا حسین کی کون لاش ہے۔ امام سجاد نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں تم یہاں پر گڈھا کھودو۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے مٹی ہٹائی کیا دیکھا، ایک تختی نکلی جس کے اوپر لکھا تھا حسین ابن علی۔ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے بنی اسد کے مردوں نے مدد کی اور امام حسین نے، امام سجاد نے اپنے بابا کے لاشے کو قبر میں اتارنا چاہا۔ ارے دو ہاتھ بلند ہوئے سرہانے سے، دو ہاتھ پایتی سے، اے سجاد میرے لال کو دے دو اجرکم اللہ۔ اس کے بعد راوی نقل کرتا ہے کہ بنی اسد کے مردوں کی مدد سے اور جتنی لاشیں تھیں ساری لاشیں کو گنج شہیدہ میں لے جا کر دفنا دیا۔ جب ساری لاشیں دفن ہو گئی تو ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام، کہا مولا ایک لاش ہے جو کسی دلیر کی، کسی بہادر کی ہے، مقتل کے نہر فرات کے کنارے پڑی ہوئی ہے۔ کہا رے وہ کوئی اور نہیں میرا چچا عباس ہے۔ ہاں عزیزو، جب سید سجاد مولا عباس کے قریب گئے تو کیا دیکھا؟ ارے شانے کٹے ہوئے ہیں، ارے جسم کی الگ کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے قافلے والوں نے قبر کھودی۔ اب سجاد چاہتے ہیں کہ لاش کو اٹھائیں لیکن لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لاش اٹھ نہیں رہی ہے۔ سید سجاد نے ایک چٹائی منگائی، لاش کو رکھا اور اس کے بعد قبر کے حوالے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو پوری فرما، پروردگار جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پروردگار جو نوجوان بے روزگار ان کے لیے روزی کا بہترین ذریعہ عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو حج و زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرما، پروردگار علماء عاملین مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا ہے، دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ ایک پیاس نے سجدہ جو تہے تے کیا ہے، تب جا کے کہیں دین پیمبر کا بچا ہے، یہ اور کسی نے نہیں زہرا نے کہا ہے، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا ہے، دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ ہم ماتمی شبیر ہیں، ہم اہل عزا ہیں، ہم قلب پیمبر کے دھڑکنے کی صدا ہیں، ہم مادر شبیر کی مخصوص دعا ہیں، ہاتھوں میں صدا پرچم عباس رہے گا، ہاتھوں میں صدا پرچم عباس رہے گا،
सदा जिंदा व पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है उल्फत शब्बीर मेरी माँ की अमानत, घुट्टी में पिलाई है शहीदी की मोहब्बत, है ताज़ियादारी मेरी मखसूस इबादत। हर दौर में सिक्का हमें सरवर का चलेगा, हर दौर में सिक्का हमें सरवर का चलेगा। इस्लाम सदा जिंदा व पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है। खुश होंगे नबी मजलिस शब्बीर में आओ, हुर बन के चलो बिगड़े मुक़द्दर को बनाओ, मजलूम के मातम में ज़रा इश्क बहाओ। गाजी का अलम धूप में साया तुम्हें देगा, गाजी का अलम धूप में साया तुम्हें देगा। इस्लाम सदा जिंदा व पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है। बाकी है अज़ा अकबर दिलगीर के दम से, सजदा है बचा हज़रत शब्बीर के दम से, बाकी है हया ज़ैनब दिलगीर के दम से। आंधी में चराग़े गम शब्बीर जलेगा, आंधी में चराग़े गम शब्बीर जलेगा। इस्लाम सदा जिंदा व पाइंदा रहेगा। ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ है। कफन भाई है बे मकनाओ चादर ज़ैनब कफन भाई है बे मकनाओ चादर ज़ैनब कफन भाई है बे मकनाओ चादर ज़ैनब कफन भाई है बे मकनाओ चादर ज़ैनब। यूं शरीके गम सरवर है बराबर ज़ैनब कफन भाई है बे मकनाओ चादर। वक्त पड़ता है जो भाई पे कभी मक़तल में, वक्त पड़ता है जो भाई का कभी मक़तल, करती है नम मातन छावर ज़ैनब कफन भाई है बे मकनाओ चादर ज़ैनब। बिन तुम्हारे मैं वतन जाऊँ तो कैसे भैया, बिन तुम्हारे मैं वतन जाऊँ तो कैसे भैया। तुरबते शाह पे कहती है ये रोकर ज़ैनब कफन भाई है बे मकनाओ कत्ल शबीर हुए शाम गरीब आई,
اب آ کے بٹھا گا تمہیں محمل میں کون اب آ کے بٹھا گا تمہیں محمل نہر پہ سوتا ہے باس دلاور زینا بے کفن بائی ہے بے مکنا چادر